السلام علیکم ویورز، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کئی بار آپ کے جسم مبارک کو چوری کرنے کی کوشش کی گئی؟ اگر آپ نہیں جانتے تو آئیے میں آپ کو وہ واقعہ سناتی ہوں۔ یہ جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں یہ ہمارا امتحان ہے، امت محمدیہ کا امتحان ہے، ورنہ کسی شخص کی اتنی اوقات نہیں کہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال بھی باقا کرے۔ ہمارے رب اللہ عز و جلال کے پیارے محبوب کی شان کو کوئی نہیں گھٹا سکتا۔ تو آئیے واقعہ شروع کرتے ہیں۔ سلجوق سلطنت کے ایک بڑے ہی مشہور سلطان تھے جن کا نام سلطان نور الدین شہید بن جنگی تھا۔ آپ سلطان صلاح الدین ایوبی کے استاد بھی تھے۔ سلطان نور الدین جنگی کو ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شخصوں کی طرف میں اشارہ کر کے فرمائے کہ نور الدین مجھے ان کے شر سے بچاؤ۔ یہ خواب سلطان نور الدین جنگی کو 3 راتوں تک آیا۔ جب تیسری رات سلطان کو یہی خواب دکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 شخص کی طرف اشارہ فرما کر کہہ رہے ہیں کہ مجھے ان کے شر سے بچاؤ، تو سلطان نیند سے بیدار ہوئے اور بہت ہی بے چین ہو گئے اور اپنی فراست ایمانی سے سمجھ گئے کہ مدینہ منورہ میں ضرور کوئی واقعہ درپیش آیا ہے جس کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے یہ ارشاد فرمائے ہیں۔ سلطان نور الدین جنگی اسی وقت بستر سے اٹھے اور بہت سا خزانہ اپنے ساتھ لے کر دمشق سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ 16 دن کے سفر کے بعد جب مدینہ منورہ پہنچے تو سلطان نے خزانے کا منہ کھول دیے اور اعلان کروا دیے کہ اہل مدینہ پر آج سے درہم و دینار کی بارش ہوگی۔ ہر چھوٹا بڑا اس خبر کو سنتے ہی بارگاہ سلطانی کی طرف دوڑ پڑا۔ ہر شخص باری باری سے سلطان کے پاس آتا اور انعام لے کر مالا مال ہو کر رخصت ہو جاتا۔ اسی طرح سارا شہر سلطان کی نظر سے گزر گیا، لیکن وہ 2 بدبخت شخص جو خواب میں دکھائے گئے تھے، جن کا حلیہ پتھر کی لکیر کی طرح سلطان کے دماغ پر نقش تھا، وہ نظر نہ آئے۔ آخر میں سلطان نے روضہ نبوی کے خادم سے پوچھے کہ کوئی شخص باقی تو نہیں رہ گیا جو انعام نہ لینے آیا ہو؟ تو خادم نے عرض کیے کہ اور تو سب لوگ حاضر ہو چکے ہیں، صرف 2 بہت پہنچے ہوئے بزرگ جو مغرب میں رہنے والے ہیں اور دن رات عبادت میں لگے رہتے ہیں، وہ نہیں آئے۔ سلطان نور الدین جنگی نے حکم دیے کہ ان کو حاضر کیا جائے۔ کچھ دیر کے بعد وہ دونوں آدمیوں کو سلطان کے پاس لایا گیا۔ سلطان نے جیسے ہی ان دونوں شخص کو دیکھے، ایک ہی نظر میں پہچان گئے کہ یہ وہی 2 شخص ہیں جن کی طرف حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے تھے۔ تو سلطان نے ان دونوں شخص سے پوچھے کہ تم لوگ کہاں رہتے ہو؟ تو ان دونوں نے جواب دیے کہ مغرب کے جانب مسجد کی دیوار سے بنا ہوا ایک ویران سا مکان ہے، ہم اس میں رہتے ہیں۔ سلطان سیدھے اس مکان پہ پہنچے اور مکان میں داخل ہو کر مکان کا جائزہ لینے لگے۔ مکان میں بہت تھوڑا سا سامان رکھا تھا، طاق میں قرآن مجید رکھے تھے، ان کے علاوہ کچھ کتابیں بھی تھیں۔ ایک کونے میں فقیروں اور مسکینوں کو تقسیم کرنے کی غرض سے کچھ غلے کا ڈھیر رکھا ہوا تھا اور فرش پر ایک بہت بڑی سی بوری بچھی ہوئی تھی۔ مکان کا کوئی بھی سامان شک کے لائق نہ تھا۔ سلطان بہت حیران تھے کہ اب کیا کریں۔ وہ باریکی سے ایک ایک چیز کو دیکھتے رہے اور اچانک ان نے اپنا ہاتھ فرش پر بچھی ہوئی بوری کی طرف بڑھائے کہ دیکھیں تو صحیح کہ اس کے نیچے کیا ہے۔ بوری کو اٹھانا ہی تھا کہ ایک خوفناک حقیقت سامنے آئی۔ ان ملونوں نے، جن کی عبادت، بزرگی اور پارسائی کا گھر گھر چرچا تھا، ایک سرنگ بنا رکھی تھی جس کا رخ روضہ انور کی طرف تھا۔ پاس ہی ایک گڈھا تھا جس میں کھدی ہوئی مٹی بھر دی جاتی تھی اور جب رات ہوتی تھی تب دونوں شخص اس مٹی کو تھیلے میں بھر بھر کر بقی کے قبرستان میں ڈال آتے تھے۔ سلطان نے ان دونوں خبیثوں کو موقع پہ بلائے اور غصے سے پوچھے کہ سچ سچ بتاؤ تم لوگ کون ہو اور یہ حرکت تم نے کیوں کی؟ پہلے تو انہوں نے ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع کیے، لیکن موت کو سر پر منڈراتی دیکھ کر سوچا کہ ان کا راز کھل چکا ہے اور ان کا مقصد بھی اب کامیاب نہیں ہو سکتا، تو وہ نڈر ہو کر بولے کہ ہم نصرانی ہیں۔ نصرانی کرسچنز ہوتے ہیں، کرسچنز کو اردو میں عیسائی کہتے ہیں اور عربی میں نصارہ یا نصرانی کہتے ہیں، اور نصرانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے۔ ان نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، تو یہ 2 شخص نصرانی تھے۔ ان لوگوں نے بتایا کہ ان کی قوم نے ان لوگوں کو یہ کام کرنے یہاں بھیجے ہیں۔ نصرانیوں نے ان دونوں شخص کو باقاعدہ اسلامک وظائف سکھائے، ان کی داڑھی رکھی گئی، ان کو جھبا پہنایا گیا، ان کو صوفی حاجی کے بھیس میں مدینہ منورہ بھیجا گیا۔
یہ لوگ سب کے سامنے بہت عبادت کیا کرتے، صدقہ کرتے، لوگوں کی مدد کرتے اور یہ دکھاتے کہ یہ لوگ بہت نیک ہیں۔ روضہ انور کے پاس ایک کمرہ لے لیے اور اس کمرے سے سرنگ کھودنا شروع کیے، یہاں تک کہ یہ سرنگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور تک پہنچ گئی تھی۔ تبھی سلطان نے وہاں پہنچ کر ان لوگوں کو پکڑ لیے اور ان لوگوں نے بتائے کہ وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو روم لے جانا چاہتے تھے۔ یہ پورا معاملہ جاننے کے بعد سلطان کی عجیب حالت تھی، ان کا دل الٹ گیا اور جگر پانی ہو کر آنکھوں میں آ گیا۔ سلطان اتنا روئے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر سلطان غصے کی حالت میں اٹھے اور تلوار کھینچ کر سرنگ کی ہی کنارے ان دونوں ملونوں کی گردن اڑا دی اور ان کی ناپاک لاشوں کو آگ کے دہکتے ہوئے لاوے میں ڈلوا دیا۔ اس کے بعد سلطان کے حکم سے حضور نبوی کے ارد گرد ایک گہرا گڈھا کھودا گیا، جسے پگھلتے ہوئے سیسے سے بھر دیا گیا تاکہ پھر کوئی اور خبیث ایسی حرکت نہ کر سکے۔ اس واقعے کے بعد سلطان نور الدین جنگی مدینے کی گلیوں میں روتے پھرتے تھے اور کہتے تھے، یا رسول اللہ، آپ کی مہربانی جو آپ نے اس کام کے لیے مجھے چنا، ورنہ اس کائنات میں کتنے ہی بڑے بادشاہ، شہنشاہ اور بزرگ موجود ہیں۔ سلطان نور الدین جنگی بڑے ہی خوش قسمت سلطان تھے جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس خدمت کے لیے چنے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، آمین۔ اسلام کی تاریخیوں کے واقعات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں۔